ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس قوم کا حکمران نمرود اس کا نام تھا. یہ ان چند حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے خدا اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بارے مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی. جب اسے یہ کہا گیا کہ اس جہان سے آگے ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، وہاں جہنم ہے، جنت ہے، ایمانداروں کا گھر جنت میں ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اور جہنم بڑی سخت جگہ ہے. تو اس نے کہا میں بھی رب ہوں، میں جنت بنا سکتا ہوں. اس نے کوشش کی جس طرح جنت کا نقشہ علماء نے کھینچا تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس میں دیواریں سونے چاندی کی ہوں، سونے چاندی کے درختوں اور جواہرات اور ہیرے ان کے ساتھ پھلوں کی جگہ لگائے جائیں، شہد، شراب اور دودھ کی نہریں اس میں جاری کی جائیں. تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی. پھر بعد میں وہ کسی کو ملی نہیں، معدوم ہو گئی یا اللہ نے غائب کر دی، کیا ہوا. ان روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جب اسے خبر ملی کہ وہ جنت تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ تشریف لے گیا ملاحظہ فرمانے کے لیے. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور اس کے سین سونے کے ہیں. اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا. جب اپنے لشکر سے اور ہمراہیوں سے دور ہوا تو دیکھا کہ وہ ہرن درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے. اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہرن ہے، عجیب بات ہے کہ ہرن ہے اور درخت پر. تو اس نے آواز دی کہ میں ہرن نہیں، میں ملک الموت ہوں، تمہیں الگ کر کے لے آیا ہوں، تم سمجھ کر بھاگ آئے ہو. تو اس نے گھوڑا بھگا دیا واپس. جب اس جو جنت بنائی تھی اس کے دروازے میں پہنچا، اندر بھی نہیں تھا، باہر بھی نہیں تھا، گھوڑے سے اتر رہا تھا تو روح قبض ہو گئی، دیکھ نہ سکا. بعض روایات میں ہے کہ جانتا تھا میں انسان ہوں اور اللہ ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے سب کی زندگیاں ختم ہوئی، میری بھی ہوگی. تو یہ سمجھتا تھا، رات کی تنہائیوں میں دعا کیا کرتا تھا کہ جب مجھے موت آئے نہ رات ہو نہ دن ہو، نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں، نہ میں کسی اندر ہوں نہ باہر ہوں. تو وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے کہا تمہارا یہ آرزو بھی پوری کر دیں گے. کہ سورج ڈوب رہا تھا، ڈوب گیا تھا، مغرب ہوئی نہیں تھی، چند لمحے فاصلہ ہوتا ہے، نہ دن رہا تھا نہ رات تھی. گھوڑے کی رکاب میں پاؤں تھا، دوسرا بھی زمین پر ٹکا نہیں تھا. دروازے میں کھڑا تھا، اندر بھی نہیں تھا، باہر بھی نہیں تھا، روح قبض ہو گئی. بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ملک الموت سے پوچھا کہ بے شمار دنیا کی ارواح قبض کر چکے ہو، کبھی تم نے بھی محسوس کیا کسی پر تمہیں رحم آیا ہو، کسی کا دکھ لگا ہو کہ یہ کیا اگر اس کی روح قبض نہ ہوتی. تو اس نے عرض کی بار الہ، ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں گر گیا تھا اور چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا.
تختے الگ ہو گئے، لوگ ڈوب گئے، میں نے روحیں قبض کر لیں، لیکن ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی اور ایک تختے پر رہ گئی، وہ تختہ تیر رہا تھا اور اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی، وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ اس بی بی کی روح قبض کر لو۔ میں نے اس کی روح قبض کر لی، لیکن میں نے بھی محسوس کیا کہ بیچ سمندر میں، بیچ مجھار میں ایک تختے پہ ایک نوزائیدہ بچہ چند لمحوں کا ہے، اور بچنے کی امید بظاہر تو ماں زندہ رہے تو بھی کوئی نہیں، لیکن ایک ماں اس کے ساتھ ہے اور اللہ بے نیاز ہے، حکم ہوا اس کی روح بھی قبض کر لو۔ میں نے تو تعمیل ارشاد کر دی، اس سے آگے مجھے کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا۔ اور بار الہ دوسری دفعہ میں نے جب نمرود کی روح قبض کی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے اتنی بڑی سلطنت دی، اتنی بڑی ریاست دی، اتنی قوت دی کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا، پھر اس نے ساری ریاست کا سیم و زر لگا دیا۔ روایات میں لکھتے ہیں کہ یتیم بچیوں کی کانوں میں کسی کے چاندی کی بالیاں تک تھیں، وہ بھی چھین لی گئی تھیں ریاست کے حکم سے، سارا سامان سونا چاندی زر و جواہر پوری ریاست سے جمع کر لیا گیا تھا۔ تو اگر یہ دیکھ لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ تو نے اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا۔ اس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے یہ خیال ضرور آیا تھا۔ فرمایا اب میں تجھے بتاؤں، یہ وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا۔ ان آتا اللہ الملک، میں نے اس تختے سے اسے اس سلطنت کا مالک بنایا۔ وہ تختہ تیرتا ہوا کنارے پہ لگا، اللہ نے ہرنوں کے غولوں کو حکم دے دیا، ہرنیوں کے دودھ پی کر یہ پلا۔ اس سے پہلا جو حکمران تھا شکار کا شوقین تھا، اور یہ ہرنوں کے غولوں میں رہ کر ہرنوں کے دودھ پہ پلا تھا، بڑا تیز دوڑتا تھا۔ جہاں وہ شکار پر کتے چھوڑا کرتا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو یہ بھاگ کے کتوں سے تیزی سے شکار پکڑ لیتا تھا۔ اسے بہت عزیز اس نے پالا پوسا، بڑا ہوا، تو اس کی وفات کے بعد اسی کا جانشین بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنا تو اپنی خدائی کا دعوے دار بن گیا، بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے۔ یہ عجیب لوگ تھے، سورج چاند ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے اور بت بھی بنا رکھے تھے، بتوں پر بھی انہوں نے سورج چاند کے نشان بنا رکھے تھے۔ وہ الگ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے نے کہا کہ یہ چاند جو ہے بہت روشن ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو میں غروب ہونے والے رب کہاں ہوتے ہیں؟ پھر سورج نکلا، انہوں نے فرمایا چونکہ یہ انہیں کی پوجا کرتے تھے، جب سورج بھی غروب ہوا تو لا احب الافلین، یہ دوسری جگہ پر ہے کہ غروب ہونے والوں کی عبادت کون کرے جو خود گردش ایام کے اسیر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا، جب بت وغیرہ توڑے ان کے اور انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پیش کیا گیا تو وہاں یہ مکالمہ ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا دیکھو، غور کرو، اس بندے کی بات سنو جو اپنے اس رب کے بارے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے، جس نے اسے کہاں بے کسی اور کمزوری سے اٹھا کر ایک سلطنت کا مالک بنا دیا اور حکمران بنا دیا اور دنیا کے سارے وسائل اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب وہ اس کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں رب ہوں اور تو کوئی بھی نہیں، اس ساری مخلوق کو تو میں پال رہا ہوں، ان سب کا رزق، ان سب کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے۔ آپ کس رب کی بات کرتے ہو؟ اور کون ہے جو کسی کو پال رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اپنے اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا تو اس سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، وقت آیا تو وہ بھی موت کی نظر ہوئے، تیری بھی موت آ جائے گی۔
تو اگر وہ انسان جو خود موت کی نظر ہونے والا ہے وہ پروردگار ہوتا تو اس کے مرنے سے تو دنیا تباہ ہو جاتی. جب رب ہی مر جاتا تو مربوب کہاں زندہ بچتے. لیکن میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، دینے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، جو ہمیشہ ہے. اب یہ ایک مناظرہ تھا، جانتا تو یہ بھی تھا، لیکن لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتا تھا. اب تو وہ وقت بیت گیا. ایک زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے مختلف موضوعات پر، اور بڑے بڑے فاضل علماء کے مابین ہوتے تھے مناظرے، اور مناظرے میں جج تو پبلک ہوا کرتی ہے، عوام الناس ہوتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا. تو مناظرے میں دلائل تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان پہ نظر یہ رکھی جاتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئے اور وہ سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے مناظر تھے، گمراہ فرقوں کے خلاف بھی اور گمراہ مذہبوں کے خلاف بھی. تو اب نمرود نے لوگوں کے سامنے، جانتا تو نمرود بھی تھا کہ یہ بہت بودی دلیل ہے، اس نے کہا بھئی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو. اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کرا دیا. دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی، اسے میں نے موت دے دی. زندگی اور موت دینے پر تو میں بھی کہا دے. تو اس دلیل سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دلیلیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار جو ہے وہ اس سارے نظام کا خالق ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے. تو جو جواب دے رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو نے نہ ایسے زندگی دی نہ ایسے موت دی. جسے زندگی ملی ہے اسے بھی اس نے دی ہے، اور جس کی موت آئی ہے اس کی موت بھی اس کے دست قدرت سے آئی ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تو اس کار کے حیات میں کچھ کر سکتا ہے، تو پھر یہ ساری زندگیاں جو ہیں یہ سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ وابستہ ہے. کائنات کا جو مادی نظام ہے اس سارے کی حیات، غلے ہوں یا سبزہ ہو یا درخت ہوں یا چشمے ہوں یا نہریں ہوں یا بارش ہو یا پانی ہو یا بادل برسے، اس سارے نظام کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے اس نے جوڑ دیا. اب اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اس رب نے جو حقیقی رب ہے سورج کو مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا اور وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر تو رب ہے تو اس نظام کو بدل دے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ جل شانہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. فاتح بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں تو پھر تو مغرب سے سورج کو نکال دے. فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا. آسان سا جواب تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ تیرا رب بھی مغرب سے نکال کر دکھائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور میں نے ایسا کہا اور اس نے دعا کی تو وہ قادر ہے، جو مشرق سے نکال رہے وہ مغرب سے طلوع کر دے گا، میں پھر کہاں جاؤں گا. تو مبہوت ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں، اور پھر حکم دے دیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا اس نے، مجھے رب نہیں مانتا، اسے آگ میں پھینکا جائے. وہ ایک لمبا قصہ ہے، اپنے وقت پہ وہ بھی آ جائے گا. بہت بڑی آگ دہکائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن آگ بھی گلزار ہو گئی. تو یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی، ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایمان صرف دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، اگر دلائل سے ایمان نصیب ہوتا تو قدرت کی عظمت کے دلائل ویسے ہی اس کی تخلیق اور اس کی صنعت میں، کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اللہ نے جو چیز انسانی قلب میں رکھی ہے، جو اپنی ذات کی طلب اور ایک سوال انسان کے دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے یہ کارگہ حیات بنا دی۔ اگر ظلم کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے وہ کیفیت مٹ جائے، ظلمت میں دب جائے، قلوب سیاہ ہو جائیں، تو دلائل اثر نہیں کرتے، لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نصیب نہیں ہوتے۔